الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 35، 36 اور 37 پڑھیں گے۔ کل کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو، آل عمران کو چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا ان لوگوں کو۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی جو ہے سورہ آل عمران ہے۔ تو اس کا یہاں پہ آگے تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے، عمران کی عورت نے کہا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے میرے رب، میں تیری نظر کرتی ہوں جو بھی میرے پیٹ میں ہے آزاد، یعنی کہ جو میرے پاس ہے، جب ان کو امید ہوئی بچے کی پیدائش کی، تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک نظر مان لے، جسے کہتے ہیں کہ اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے اب میں اس کو تیرے لیے آزاد چھوڑ دوں، تیرے نام کے اوپر آزاد کر دوں گا، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی دنیا کا بوجھ نہیں ہوگا، دنیا کی مصیبتوں سے، رنجشوں سے، ذمہ داری سے وہ آزاد ہوگا، اور وہ تیرے نام کے اوپر وقف ہو جائے گا کہ وہ تیرے دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کر لیا۔ فتقبل منی، تو میرے سے قبول فرما لے اس کو۔ یہ انہوں نے دعا کی، میری جس منت کو قبول کر لے، جو میں تیرے نام کے اوپر وقف کرنا چاہ رہی ہوں تو میرے سے قبول کر لے، میں تیرے نام کر تیرے عطا کرنا چاہ رہی ہوں تو میرے سے قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ یعنی کہ دعا کا ایک انداز بھی نظر آ رہا ہے، کتنی خلوص کے ساتھ، کتنے گویا کہ تعلق کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے، کہ گویا کہ بالکل اللہ کے سامنے سن رہا ہے بات کو، جو بھی اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے اللہ کے سامنے۔ تو یہ انداز یعنی کہ ہمارا بھی دعا کے اندر ہونا چاہیے، جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگے تو یہی انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ بالکل جیسے اللہ ہمارے سامنے موجود ہماری بات کو سن رہا ہے، اور بالکل اللہ سے پوری امید کے ساتھ کہ اللہ بے شک سننے والا ہے، جاننے والا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، جو میری نیت ہے، جس مقصد سے میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اس امید کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً دعا سنتا ہے۔ پھر یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس دعا کو پھر قبول کیا، تو فرمایا کہ فلما وضعتھا، جب انہوں نے اس کو وضع کر لیا، وضع حمل جب ہو گیا، جب وہ بچہ پیدا ہو گیا جو ان کے پیٹ میں تھا، تو کیا ہوا کہ قالت، پھر انہوں نے کہا کہ ربی انی وضعتھا انثی، کہ اے میرے رب، میں نے تو یہ بیٹی جو نہیں ہے، میں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضع، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کیا پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اب ہم پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جب وہ یہ جو عمران کی جو بیوی کا تذکرہ ہوا، جب وہ دعا مانگ رہی تھی تو گویا کہ ان کے ذہن میں شاید لڑکا تھا کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دوں گی، اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گی، وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہو گئی تو ایک تشویش سی ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے، تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد کی طریقے سے آزادانہ باہر کام نہیں کر سکتی، تو وہ کے ساتھ ایک علیحدہ ایک عوارضات قدرتی طور پہ بھی لاحق ہوتے ہیں، پھر اس کے پردے کے احکامات وغیرہ ہوتے ہیں، مختلف یعنی کہ پریشانیاں ہوتی ہیں کہ عورت جو باہر آزادی سے اس طریقے سے کام نہیں کر سکتی اس طریقے سے مرد کرتا ہے۔ تو ان کا جو خیال تھا، جو نیت تھا کہ میں اس کو بالکل آزاد چھوڑ دوں گی، اللہ کے دین کی کھل کے خدمت کرے گا، اس کو کوئی روک ٹوک اس کو نہیں ہوگی۔ جب بیٹی پیدا ہوگی تو اس میں یعنی کہ ایک تشویش و اندیشہ ہوگا کہ بہت سارے روک ٹوک لگ جائیں گی۔ وہ اس وقت یعنی کہ جو بتایا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ اس دور میں یعنی کہ دین کی خدمت کے لیے ہیکل جو تھا اس وقت کی خدمت کے لیے عورتوں کو یعنی کہ قبول نہیں کیا جاتا تھا، مرد ہی کی خدمت کے لیے وہ مامور ہوتے تھے۔ تو جب بیٹی پیدا ہوگی تو ایک تشویش سی کہ اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کیا پیدا ہوا ہے، ان کو اللہ کو معلوم تھا تو بیٹی پیدا ہونی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نیک نیتی کہ بتا کس نیک نیتی سے اس کو وقف کرنا چاہ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کام لیا اس بیٹی سے بھی۔ اللہ فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم تھا جو بھی پیدا ہوئی، جو بھی انہوں نے پیدا کیا۔ فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی، لیکن وہ لڑکا ہرگز اس عورت جیسا نہیں ہو سکتا تھا، یعنی جس لڑکے کی وہ امید کر کے بیٹھی ہوئی تھیں وہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہونا جو اللہ نے ان کو عطا کر دی تھی۔ اب اس جملے کو علماء نے دونوں طرف یعنی کہ متفق کیا ہے کہ یہ جملہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو لڑکا دیا وہ لڑکی جو دی وہ اس لڑکے کے جیسا ہو ہی نہیں سکتی تھی جس کا خیال ان کے دل میں تھا۔ اور یہ جملہ یعنی کہ یہ جو مریم یہ تھی، مریم کی والدہ مریم السلام کی، ان کا بھی وہ جملہ ہو سکتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ بیٹی ہے تو بیٹی جیسا پھر نہیں ہوتا، جو بیٹا میں چاہ رہی تھی اس کے میرے مقاصد کچھ اور تھے، اب بیٹی پیدا ہو گئی میں کیا کروں۔ تو یعنی کہ بات دونوں طرف جا سکتی ہے۔ باہر یہاں پہ کبھی چیز یہی لگتی ہے کہ شاید اللہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، اللہ کے جو بیٹے کی ان کو امید تھی وہ اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔
پھر اگر انہوں نے کہا عمران کی بیوی نے کہ وہ انی سمیتھا مریم، کہ میں نے اس کا نام جو ہے مریم رکھ دیا ہے، وہ انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی، یعنی کہ جو آگے اس کی اولاد ہوگی، یعنی کہ بچی ابھی گود میں پیدا ہوئی ہے، سوچ کہاں تک جا رہی ہے کہ اس کو بھی تیری پناہ میں، اور جو اس کی آگے اولاد ہوگی اس کو بھی تیری پناہ میں۔ یہ ہوتی ہے کہ دور کی سوچ ہے، انسان بڑے قریب قریب کی سوچیں سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت دور جا رہی ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ بچی بھی پیدا ہوئی ہے تو بچی کو بھی اللہ کی پناہ میں، اور آگے سے اس کی جو اولاد ہونی ہے بچی کی، اس کو بھی اللہ کی پناہ میں دے دیا کہ یا اللہ تیری پناہ میں، جو میرا تو نیت تھی کہ میں جس کو تیرے نام کے وقف کروں گی، اب میں تو ذہن میں بیٹا تھا، تو نے بیٹی دے دی، جو بھی دیا ہے اب یہ تیرے نام کے اوپر وقف ہے، تیرے یعنی کہ پناہ میں ہے، تو جان اور تیرا خاندان ہے، پھر یہ بھی تیرے نام پہ ہی ہے، تو اسی کی بھی تیری پناہ میں ہی ہے، اس کی آگے جو اولاد ہوگی شیطان الرجیم، شیطان مردود سے تو نے اس کی جو ہے حفاظت کرنی ہے، تو اپنی پناہ میں لے لے ان کو، یہ دعا کی۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے کی دعا کو قبول کر لیا بہت ہی عمدہ طریقے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا کہ وہ ایک نایاب، یعنی کہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھ دیا کہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وانبتها نباتا حسنا، اور ان کی بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی، پھر وہ جو بیٹی پیدا ہوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور کہ ایسی پرورش ہوئی جو کہ ایک اپنی مثال آپ پرورش تھی ان کی۔ وکفلها زکریا، اور ان کی کفالت کی، ان کی جو پرورش کی وہ کری زکریا علیہ السلام نے۔ زکریا علیہ السلام خود یعنی کہ اللہ کے پیغمبر تھے، تو اور رشتے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے خالو بھی لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کی بہترین انداز سے ان کی پرورش کروا دی کہ وہ بڑی ہو گئیں، جوان ہو گئیں، ان کی پرورش ہو گئی۔ حضرت فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب بھی زکریا علیہ السلام جو تھے ان کے پاس محراب کے اندر داخل ہوتے، اب محراب سے مراد یہاں پہ یہ مسجد کا محراب نہیں ہوتا، عام طور پہ یہ ذہنوں میں آ جاتا ہے، یہ اصل میں ایک قسم کا حجرہ ہوا کرتا تھا، جہاں پہ جو خدام ہوتے تھے، جو بھی اللہ کے نام کے اوپر مسجدوں کی یا جو بھی ان کو ہیکل تھے ان کی خدمت کے لیے معمور ہوتے تھے، ان کا حجرہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے، تو اسی قسم کا ایک حجرہ رہنے کے لیے ان کے لیے مختص کر دیا گیا کہ وہ وہاں پہ رہتی تھیں۔ تو آگے جو فرمایا کہ جب بھی زکریا علیہ السلام وہاں پہ محراب میں ان کے پاس جاتے داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس اللہ کی دین پاتے، رزق پاتے۔ اب رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، ہر چیز جو بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے وہ رزق کے اندر شامل ہو، جو بھی اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی شکل میں، چاہے وہ رزق کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی علم کی شکل میں ہو، جو بھی چیز ہو جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ رزق ہی کہلاتی ہے۔ تو جب بھی ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے، اب چاہے وہ کھانا پینا تھا، چاہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی علم تھا، جو بھی تھا۔ تو پھر کہتے ہیں جب ان کے پاس وہ چیزیں پاتے جو کہ بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی کہ علم بھی ان کو اگر ملتا تھا تو ان کو کوئی معلم تو تھا نہیں سکھانے والی، یا پھر رزق بھی ان کو کوئی ملتا تھا، کھانا پینا بھی دوسرا کو ملتا تھا، تو بے شک بظاہر کو ذریعہ نظر نہیں آتا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر میں قال مریم ان لگے حاجت، تو پوچھتے تھے کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ جاتا ہے، کہ اگر کھانا پینے کا سامان بھی تھا تب بھی وہ حیرانے کی چیز تھی، کہاں سے آ رہے ہیں، یہاں تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے، اور لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی ان کو علم و دانائی ایسی ملی تھی، کوئی باتیں ایسی کرتی تھیں جو کہ ایک دانشور آدمی اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا معلم کو ان کو سکھا رہا ہے، کوئی کسی استاد کا شاگرد کوئی باتیں کرتا ہے کہ بہت بڑا کوئی استاد ہے اس کا، تو اس قسم کی جو باتیں جو بھی کرتے تھے اللہ کے جو دین ان کے پاس وہ دیکھتے تھے کہ اللہ نے کیا کچھ عطا کر رہا ہے، تو پوچھتے تھے کہ تیرے پاس کہاں سے آ جاتا ہے، تیرے پاس کیسے ہی، اگر علم تھا تو یہ کون سکھا کے چلا گیا تجھے، یا کھانے پینے کا سامان تھا یہ کون دے کے چلا گیا۔ قال، تو ان کا جواب تک ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ اللہ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ میرے پاس یہ چیز پہنچ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب بے شمار دیتا ہے، اللہ کے خزانوں کا کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب خود پیدا کرنے والا ہے، سبب پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں یہ انسان کے سمجھ سے ہی باہر ہے۔ اب یہ آیت اکثر ہم لکھی ہوئی دیکھتے ہیں جگہ جگہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی کہ اس کا بڑا گہرا مفہوم ہے کہ اللہ کی قدرت پہ منحصر ہے، انسان ظاہری اسباب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یوں کریں گے تو یوں ہوگا، یوں کریں گے یوں ہوگا، لیکن جب اللہ کسی کام کر رہا ہے تو وہ اسباب ایسے بنا دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو گئی، اس طرح بھی ہو سکتا تھا، یہ انسان کی سوچ وہاں تک نہیں جا رہی ہوتی جو کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ اللہ کے اوپر توکل کا بھی سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کے اوپر ہمارا توکل ہوتا ہے، جو کام اللہ کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پھر مسبب الاسباب ہے، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں تک انسان کا دماغ نہیں جا رہا تو یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اور انداز میں بھی قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں رزق وہاں سے دوں گا جہاں تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یعنی کہ مریم السلام کے ساتھ بھی اس قسم کا ہی معاملہ تھا کہ اس قسم کا ان کو رزق عطا ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے، کہ زکریا علیہ السلام کی وہ سمجھ سے باہر تھا کہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ، یعنی کہ انسان ہی ہوتا ہے نا، بہرحال اس کی ایک سوچ محدود ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تو پاور ہے وہ تو لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام کر سکتا ہے وہ ہماری سوچ سے ہی باہر ہے۔ تو فی الحال ہم یہ تو پڑھیں گے، ابھی یہ مزید واقعہ آگے چلے گا، تو فی الحال ہمیں یہاں جو سبق مل رہا ہے کہ جو یہ مریم السلام کی والدہ تھیں، انہوں نے جو اللہ سے دعا کی تھی، اس دعا کے اندر اتنا خلوص تھا اور اتنی اس کے اندر اللہ
اللہ کے ساتھ ایک لو لگانے والی بات تھی کہ چاہے ان کے ذہن میں پلاننگ کچھ اور تھی، بظاہر ان کے کچھ اور معاملہ ہو گیا جو بظاہر یعنی کہ بالکل الٹ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، لڑکے کی جگہ لڑکا آ گیا، بالکل اپوزٹ کام ہو گیا. لیکن پتہ یہ لگا کہ جب دنیاوی معاملات جب بظاہر ہمیں اپوزٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل تو ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا، کہ ہماری اگر نیت صاف ہوگی، نیت خالص ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ سننے والا بھی، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے ہم کس نیت سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق سارے باقی اعمال کرتا ہے. کہ وہ انسان بظاہر وہ چیز ناممکن لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کو ممکن بنا دیتا ہے. وہ کیسے بنانا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا یہ سوچنا کام نہیں ہے. ہمارا یہ سوچنا کام ہے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ بجا لانے کی ہم کوشش کریں. ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے، اپنی نیت کو خالص رکھیں گے، باقی اسباب اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتا چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیں اتنا مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بالکل ایسے بات کریں کہ بالکل اللہ ہماری بات کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے. جو اللہ کرے گا وہ سب سے بہتر ہوگا، چاہے میری سمجھ میں بات آ رہی ہو نہ یا نہ آ رہی ہو. اللہ کے اوپر ہمارا توکل جو کامل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.